أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سورہ الحجرات آیات 5-6. یقیناً وہ لوگ جو تجھے گھروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو خود ہی ان کی طرف باہر نکلاتا تو یہ ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ان آیات کریمہ میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارہا پیش آتا رہا ہے، اور قرآن کریم کی گواہیاں ایسی ہیں جن کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کریم سے قطعی یقینی گواہی اس زمانے کی اور نہیں مل سکتی. چنانچہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بد اخلاق اور بدتمیز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر اپنے گھر سے خود باہر آنے سے پہلے ہی آوازیں دے کے بلایا کرتے تھے کہ اے فلاں اور فلاں، یا رسول اللہ بھی کہتے ہوں گے کہ تم آپ باہر تشریف لے آئیں، یہ باہر آ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس بدخلقی کو ناپسند فرماتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے کے باہر نہ بلایا کرو، اور صبر سے انتظار کیا کرو یہاں تک کہ وہ خود باہر تشریف لے آئیں. اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی تمہاری ان بدتمیزیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے صرف نظر فرمایا ہے اور چاہتا ہے کہ تم پر پھر بھی رحم کرے اور پھر بھی تمہیں بخش دے. اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ سے ان حرکتوں سے باز رہو. ایک اور آیت سورہ الاعراف کی 2 آیات ہیں 8-9. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی اس کی نشانیاں کھلے کھلے طور پر پڑھی جاتی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کا باوجود اس کے کہ وہ ان کے پاس آ گیا، بعد اس کے کہ حق ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، کیا انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. کھلا کھلا جادو ان معنوں میں کہا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ اس میں کوئی حیرت انگیز معجزہ ضرور ہے، ورنہ کھلا کھلا جادو کیوں کہتے ہیں. کھلا کھلا جادو کہہ کر یہ اعتراف کر لیا کہ یہ چیز ہمارے بس کی نہیں، یہ ما فوق الفطرت چیز نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے،
یعنی باوجود اس کے کہ یہ مافوق الفطرت چیز نظر آ رہی ہے، ہم اس یقین نہیں کریں گے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے افترا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہہ دے کہ اگر میں نے افترا کیا ہوتا تو تم اگر میرے خلاف نہ بھی ہوتے بلکہ میرے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے۔ اکثر مفتریوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، جو خدا پر جھوٹ بولتے ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی جمعیت ان کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ عرب میں جب ارتداد ہوا تو یہی واقعہ پیش آیا کہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنے والے کسی بنا پر افترا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی جمعیت ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت کے زور سے ہم فتح پالیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم ان سے کہہ دے کہ تم بے شک میرے ساتھ میں لو، تمہیں میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ خود مجھے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اور جب وہ ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر تم اس کے مقابل پر میری کوئی بھی تائید نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عالم بما تفیدون فیہ، وہ بہتر جانتا ہے کہ جن باتوں میں تم پڑے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہی ایک گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ ہم دونوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وہو الغفور الرحیم، کو یاد رکھو کہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان سب زیادتیوں کے باوجود بھی اگر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر پائی تو پھر تم پر رحمت کا حکم فرمائے گا۔ یہ سورہ اعقاف کی 8 9 آیات تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، محض الہام جب تک اس کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں۔ دیکھو جب کفار کی طرف سے اعتراض ہوا لستا مرسلا، تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے، تو جواب دیا گیا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ اللہ بہت کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر، یعنی عنقریب خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت میری صداقت کو ثابت کر دے گی۔ بس الہام کے ساتھ فعلی شہادت بھی چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ہیں مختلف ملکوں میں جو اپنے الہامات مجھے لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اس زمانے کے مسیح اور مہدی، اور ان کو میں ہمیشہ ہی جواب دیتا ہوں کہ اس زمانے کے مسیح اور مہدی کو جب خدا نے فرمایا تھا کہ تو مہدی اور مسیح ہے، اس کے ساتھ فعلی شہادتیں لی تھی، بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی کو خدا تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور وہ توحید ان شہادتوں کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ ہر ملک میں غیر معمولی قوت و شان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ ایک صدا کا جان سے اٹھی تھی، اب کروڑوں کی صورت میں سب دنیا سے اٹھ رہی ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہوش کرو، تمہاری تائید میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف نفس کا دھوکہ ہے کہ ہمیں الہام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب الہام کرتا ہے تو اس کی تائید میں پھر تیری شہادتیں بھی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھو گورنمنٹ جب کسی کو ملازمت عطا کرتی ہے تو اس کی وجاہت سے سامان بھی مہیا کر دیتی ہے، چنانچہ جو لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ توہین عدالت کے جرم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ماموران الہی کے مقابلے پر آتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل 50 کے قریب ایسے ہیں جو اس مرض میں گرفتار ہیں کہ جو
مرض ہے یہ رسول مسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح جاری تھی، رسول وسلم کے زمانے میں بھی جاری تھی. کئی جھوٹے مدعی خواہ وہ جان کر نہ بھی بولتے ہوں تو ان کا نفس ان سے جھوٹ بولتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ یہ الہام الہی ہے اور اس کے مطابق تم دعویٰ کر دو، مگر وہ دعویٰ ان سے کسی کام نہ آیا. ایک جمعیت نے بھی ان کا ساتھ دیا مگر انہوں نے بالکل اس جمعیت کے ساتھ میں ان کو کوئی بھی فائدہ نہ بچایا اور وہ بالآخر ناکام اور نامراد ہلاک ہو گئے. مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی اپنے قولی الہام پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب غلطی پر ہیں. شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے مگر خود مفتری بھی تو ایک شیطان ہی ہے، بس وہ اپنا آپ دشمن ہے اس لیے جلد ہلاک ہو جاتا ہے. کیسے ناعاقبت اندیش ہیں وہ لوگ جو ایسوں کے دامے تزویر میں پھنس جاتے ہیں جس کے دعویٰ کے ساتھ عظمت و جلال ربانی کی چمک نہ ہو. ایسے شخص کو تسلیم کرنا اپنے تئیں آگ میں ڈالنا ہے. سورہ الحجرات کی 15ویں آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. دوسری طرف ایک اور آیت میں ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان نے تو تمہارے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود ان کو اجازت ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کریں، ہم اسلام لے آئے. یعنی اپنے آپ کو مسلمان بے شک کہتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہلانے سے روک دے. مانو یا نہ مانو، یہاں تک کہ ان کے دل پہ ایمان نے جھانک کر بھی نظر نہ ڈالی ہو، تب بھی ان کا یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں. یہ اللہ کی طرف سے عطا کا جو حق ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی. اور اسلام کا دوسرا مطلب ہے اطاعت. تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت تو کر چکے ہیں، یعنی ہم مان گئے ہیں کہ ہم پر غلبہ ہو گیا ہے، اب ہم مجبور ہیں. اس مجبوری کا نام ہماری اطاعت ہے. اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو واقعتاً تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ان سب بے ایمانیوں اور دھوکوں کے باوجود ان میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو بالآخر سچے دل سے ایمان لے آئے، اور بادیہ نشینوں میں سے ایسے بہت سے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بار بار مغفرت اور رحیمیت کا سلوک اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کو آج نہیں تو کل موقع ملتا چلا جائے اور وہ خدا تعالیٰ کی رحیمیت سے استفادہ کر سکیں. حضرت مسیح علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، خدا جو مومنوں کی تعریف کرتا ہے اور رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی فراست سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا. لیکن جب کثرت سے لوگ داخل ہونے لگے اور انکشاف ہو گیا، اس وقت داخل ہونے والے کا نام الناس رکھا گیا. یعنی جب غلبہ اسلام ہو گیا اب ان کے بس سارا ہی نہیں تھا اطاعت کے سوا، تو اس وقت کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو الناس کہا گیا.
محبوب خدا اے میرے پیارے، اے قوت جاں اے دل محزون کے سہارے، اے محسن محبوب خدا، اے شاہ جہاں نور زماں خالق باری، اے شاہ جہاں نور زماں خالق باری، ہر نعمت کونین تیرے نام پہ واری، ہر نعمت کونین تیرے نام پہ واری، اے محسن محبوب خدا، یارا نہیں پاتی ہے زباں شکر و ثنا کا، یارا نہیں پاتی ہے زباں شکر و ثنا کا، احسان سے بندوں کو دیا عز دعا کا، احسان سے بندوں کو دیا عز دعا کا، اے محسن محبوب خدا، کیا کرتے جو حاصل یہ وسیلہ بھی نہ ہوتا، کیا کرتے جو حاصل یہ وسیلہ بھی نہ ہوتا، یہ آپ سے دو باتوں کا ہیلا، کیونکہ دل میں ان کی منافقت تھی اور ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور اسلام کے اور، اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کیے کہ جن سے ایمان حاصل ہو۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس موقع پر؟ ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور اسلام کے اور۔ یہاں اسلام سے مراد سچا اسلام نہیں بلکہ ظاہری طور پر قبول کر لینا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کیے کہ جن سے ایمان حاصل ہو، تو ان کے لیے ایسے لوازم ظاہر کیے، ایسے نشانیاں ظاہر فرمائیں، ایسی تائیدات ربی رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل فرمائیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے دل بالآخر ان میں سے جو صحیح ساتھ مند تھے قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح اسلام بالآخر ایمان پر منتج ہو گیا۔ سورہ الحدید کی ایک آیت ہے 29ویں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس کا سارا ترجمہ یہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سچی اطاعت رسول کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو سچے دل سے اطاعت کرتے ہیں وہ محض منہ کی اطاعت نہیں ہوتے
ہوتی، بلکہ اس کے نتیجے میں اس کی جزا کے طور پر ان کو نور دیا جاتا ہے۔ یہ نور کیا ہے، اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں اور فیض سائز ربانی ان کی رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔ سورہ المجادلہ کی 13ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یعنی اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، جب رسول سے کوئی ذاتی مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہت سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ بس اگر تم اپنے پاس کچھ نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مشورہ کرو اور کچھ صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو پاس تو بالکل فکر کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کا سلوک فرمائے گا اور بار بار ان پر رحمت بری فرمائے گا۔ اور شریف المسیح اول اس آیت کی تصریح میں فرماتے ہیں، فقدموا بین یدی نجواکم، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، یعنی یہ ایسا حکم نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری تھا اب نہیں ہے۔ فرمایا فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، یعنی پہلے ہی اللہ رجوع برحمت کر چکا ہے تم پر، کہ یہ حکم واجب نہ ٹھہرایا بلکہ مستحب ہے۔ کہ رجوع برحمت کس طرح ہوا؟ اس طرح کہ فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی تم پر رجوع برحمت کر چکا ہے، اس طرح کہ یہ حکم واجب نہ ٹھہرایا بلکہ مستحب ہے۔ یعنی رحمت یہ فرمائی کہ یہ نہیں کہا کہ ضرور صدقہ دو ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دیا خیر لکم کہہ کے، کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صدقہ دے سکو۔ یعنی مستحب تھا تو فرمایا بہتر ہے، ورنہ فرماتا فرض ہے تم پر۔ چنانچہ اب بھی صلاح امت حدیث پوچھنے سے پہلے صدقہ کر لیتے ہیں۔ یعنی حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجربہ یہ تھا کہ بہت سے صلحاء جب آپ سے کسی حدیث کے معنی پوچھتے تھے تو اس بات سے پہلے بھی وہ صدقہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک سورہ الممتحنہ کی 8ویں آیت ہے، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم باہمی عداوت رکھتے تھے محبت ڈال دے۔ ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسا اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا چلا جائے گا کہ جن سے للہ عداوت ہو، اللہ اپنے فضل سے ان کے درمیان اور تمہارے درمیان محبت ڈال سکتا تھا، ڈالتا تھا اور آئندہ بھی ڈالتا رہے گا۔ کیوں؟ اللہ ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت ختم نہیں ہو چکی۔ تو جو چیز چاہے کرنا چاہے اس پر وہ قدرت رکھتا تھا اور آئندہ بھی رکھے گا۔ اور یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ جاری و ساری ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک بہت ہی تنبیہ والی آیت ہے جو مومنہ عورتوں سے بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ فرمایا کرتے تھے، اس آیت میں وہ الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ، اگر تیرے پاس مومنات آئیں
اور یہ عہد کریں، اس بات پر بیعت کریں کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کریں گی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہاں عورتوں کی بیعت میں چوری نہ کرنے کا عہد ہے، مردوں کی بیعت میں یہ عہد نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو گھر میں چھوٹی چھوٹی خامنوں کی چوریاں کرنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا تھا اور جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چوریاں تم چھوٹی موٹی کرتی رہتی ہو، یہ بھی عہد کرو کہ یہ چوریاں بھی نہیں کرو گی، جو کچھ گھر میں بچاؤ گی خامن کو بتا کے بچاؤ گی۔ ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سچ مچ ذبح کر دیں، مطلب یہ ہے کہ لاڈ اور پیار زیادہ کر کے ان کو گمراہ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ لاڈ اور پیار کے ذریعے وہ ہلاک ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں پھر وہ تمہارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں، تمہارے پاؤں تلے سے جنت لینے کی بجائے جہنم لے لیں۔ اور اس کے سوا ولا یاتین ببہتان، اور یہ بھی شاید عورتوں میں زیادہ عادت ہے کہ دوسری عورتوں پر بہتان باندھ دیتی ہیں۔ فرمایا یہ بھی عہد کریں کہ بہتان نہیں باندھیں گی۔ بہتان سے کیا مراد ہے؟ یسترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے نئی بات گھڑ لیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ ولا یاسینک فی معروف، اور معروف کام میں تیری اطاعت کریں گی، اس کا تیری نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر وہ یہ عہد کریں فبایعہن واستغفر لہن، واستغفر لہن اللہ، ان کی بیعت لے لیا کر اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ معروف والا مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے جو مردوں کی بیعت میں بھی دیا جاتا ہے۔ ہم معروف کام میں انکار نہیں کریں گے۔ یہ بھی سمجھانے والی بات ہے کہ معروف کیا چیز ہے۔ قرآن کریم نے تمام حرام کھول کر بیان کر دیے ہیں، تمام حلال کھول کر بیان کر دیے ہیں، تمام طیبات کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ وہ معروف اپنی ذات میں تو ہیں ہی، لیکن یہاں لفظ معروف سے یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان تمام قرآنی احکام اور سنتوں کے علاوہ اگر تمہارا امام تمہیں کوئی حکم دے جو عرف عام میں اچھا ہو، اور ضروری نہیں کہ عین شریعت کے مطابق تمہیں دکھا سکے کہ فلاں جگہ یہ حکم ہے، تب بھی تم اطاعت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بار بار رحم فرمائے گا۔ اور اس کا ذکر ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جسے حضرت امیمہ بن رقیقہ روایت بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ انصاری عورتوں کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بیعت کرتی ہیں اس بات پر کہ خدا تعالیٰ کا کسی چیز کو بھی شریک نہیں قرار دیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور نہ ہی جانتے بوجھتے ہوئے ہم بہتان ترازی کریں گی، اور معروف باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہو کہ جس حد تک تم استطاعت اور طاقت رکھو گی اس حد تک۔ اب یہ الفاظ وہ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی بیعت میں داخل فرمائے ہیں اور بہت عام ہیں، ورنہ بیعت کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہ ہو، کیونکہ بیعت کے بعد کئی کمزوریاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان عہد بیعت پر قائم نہیں رہ سکتا، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بیعت تو اسی وقت ختم ہوگی بظاہر جب اس نے اپنی توبہ
کو چھوڑ دیا اور دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کیا جس سے توبہ کی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کہا کرو جس حد تک ہمیں استطاعت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حد تک ہم توبہ کریں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی الفاظ بیعت میں استطاعت کی شرط رکھ دی ہے، جس حد تک توفیق ہوگی اس وقت تک ہم یقینی کوشش کریں گے، جانداری سے کوشش کریں گے ان گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے خواتین نے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، میرا 100 عورتوں کو ایک بات کہنا ایسا ہی ہے جس طرح کہ ایک عورت کو کچھ کہا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی میں الفاظ دہراتا ہوں تم دہرا چکی ہو، اور خواہ تم ایک ہو یا سینکڑوں ہو، تم سب کے لیے وہی الفاظ کافی ہیں۔ اور الفاظ میں ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ غیر عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں بعض لوگوں میں یہ رواج ہی پڑ گیا ہے، بعض شیعہ فرقوں میں ایسا رواج ہے کہ وہ اپنا کپڑا آگے کر دیتے ہیں اور عورتیں اس کپڑے کو پکڑ لیتی ہیں، وہ یہ تعلق قائم ہو گیا۔ مگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبانی بیعت بہت کافی ہے۔ اور بعض دفعہ میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ اگر عورتوں کا دل چاہے ہاتھ ملانے کا تو میں اپنی کسی بچی کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اس بچی کا ہاتھ دوسری عورتیں پکڑ لیتی ہیں، اس طرح انہیں ایک ظاہری رشتے کی تسکین مل جاتی ہے کہ ہمارا ایک ظاہری رشتہ بھی ہو گیا ہے۔ حضرت متول فرماتے ہیں حضرت صاحب نے بھی شرائط بیعت میں طاعت در معروف لکھا ہے، اس میں ایک سر ہے۔ وہ سر کیا ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ جب ایسی بات کا کوئی حکم دے امام جس کی تو نے بیعت کی ہوئی ہو، جو یقینی طور پر شریعت اور سنت میں سے دکھا نہ سکے کہ یہاں وہ حکم ہے، لیکن اچھی بات ہو، تو اس اچھی بات پر بھی عمل کیا کرو۔ ایک اور آیت ہے سورہ التغابن کی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ سب دشمن نہیں ہیں، یاد رکھو، اولاد میں سے اور ازواج میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں جن کی محبت میں تم اللہ کے احکامات بھلا دیتے ہو اور ان کے پیار میں خود اپنے نفس پر زیادتی کرتے ہو، بس ایسے دشمنوں سے بچ کر رہو۔ ان عورتوں اور بچوں کی لاڈ کی وجہ سے طبیعت خراب نہ کرو اور ان سے بچ کر رہو، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے ان سے تو عفو سے کام لیا کرو اور درگزر کیا کرو اور معاف کر دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس تم اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے ایسا سلوک کرو گے تو اللہ کی رحمت کی امیدوار رہنا کہ خدا تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی لمبی آیت، تو ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی
وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ایک لمبی آیت ہے، اس کے آخر پر غفور رحیم آتا ہے، لیکن جب تک پہلے سارا مضمون بیان نہ کیا جائے اس وقت تک غفور رحیم پڑھنے کا موقع کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ویسے بھی تمام مومنوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ تہجد کا وقت کتنا ہوتا ہے، کب پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دن رات بدلتے رہتے ہیں، اس کے لحاظ سے تہجد کبھی لمبا بھی ہو سکتا ہے، کبھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات کی قریب یا اس کے نصف یا اس کا تیسرا حصہ کھایا رہتا ہے۔ 2/3 رات کی بہت لمبا عرصہ ہے تہجد کا، یا اس کے قریب یا اس کا نصف یا اس کا تیسرا حصہ کھایا جاتا ہے۔ اب دراصل یہ دن رات کے بدلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ جو گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن لمبے ہوتے ہیں، ان راتوں میں 2/3 بھی بہت ہوتا ہے، یعنی 2/3 کھڑا ہونا جب راتیں چھوٹی ہوں واقعتاً انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے جو ایسا ہی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس طریق کو نبھا نہیں سکو گے، یعنی تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اتنی مشقت نہیں کر سکو گے جیسی وہ مشقت اپنے اوپر ڈالتا ہے، بس وہ تم پر عفو کے ساتھ جھک گیا ہے۔ بس قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور دوسرے بھی جو زمین میں اللہ کا فضل چاہتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ اب سفر کی حالت کے تہجد اور ہیں، عام دنوں میں گھروں میں انسان بیٹھا ہو تو اس کا تہجد اور ہے، اور کچھ اور بھی جو خدا کی راہ میں قتال کریں گے۔ اب جہاد کے وقت کا تہجد پڑھنا بالکل اور مضمون ہے۔ بس اس میں سے جو بھی میسر آئے، یعنی قرآن کریم میں سے جس حد تک بھی میسر آئے پڑھ لیا کرو، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے پاک مال میں سے کچھ اس کی راہ میں غریبوں اور دوسرے انسانوں کو ادا کرو جس طرح اس نے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کو قرض حسنہ کہتا ہے۔ اب قرض حسنہ پر سود نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جائے وہ حسنہ کی نیت سے دینا چاہیے، اس نیت سے نہیں دینا چاہیے کہ اس کو خدا تعالیٰ بڑھا دے گا، مگر جب دو گے تو تم دیکھو گے کہ بہت بہتر اور اجر کے لحاظ سے عظیم تر پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ باوجود اس کے کہ شرط نہیں کی ہوئی کہ میں اس کو بڑھاؤں گا، مگر وعدہ کیا ہوا ہے ویسے مومنوں سے، یعنی مومن اس شرط سے نہیں دیتا کہ بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے دو، میں اپنے فضل اور رحمت کے نتیجے میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم مترتب کروں گا۔ اللہ سے بخشش طلب کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بخشش طلب کرنا دراصل تہجد کی نماز کے استغفار سے تعلق رکھتا ہے، اور دن بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، راتیں لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں، تہجد کی نماز کی آواز ڈالنی چاہیے اور اس میں استغفار سے کام لینا چاہیے،
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو آپ ہمیشہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اپنے اعمال نامے میں استغفار کو کثرت سے پایا۔ استغفار کے معنی ہوئے حفاظت طلب کرنا گناہوں سے اور اس کے بد نتائج سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے یہی معنی ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک گناہ گار تھے اس لیے آپ کو بار بار استغفار کرنا پڑتا تھا، بلکہ معنی یہ ہے کہ اے اللہ، جس طرح پہلے تو نے مجھے گناہوں سے پاک رکھا ہے، آئندہ زندگی میں بھی ہمیشہ مجھے گناہوں سے پاک رکھنا، یعنی میرے گناہ مجھے چھو بھی نہ سکیں۔ پچھلی دفعہ زیادہ لمبی ہو گئی تھی گفتگو، اس دفعہ میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیے، باقی رحیم کا مضمون ایک حصہ اب ہے، ایک حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر رحمانیت کے اوپر پھر دوبارہ کچھ کہنا پڑے گا، کیونکہ میں نے پہلے رحمانیت کا ذکر مختصر کیا تھا۔ اب ان آیات کا دوبارہ ذکر کروں گا جو پہلے بیان نہیں ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ یہ مضمون بہت لمبے عرصے تک جاری و ساری رہے گا۔ ابھی صرف رحیمیت کی بات ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ کی صفات میں کم سے کم 99 نام ہیں، تو اندازہ کریں کہ یہ مضمون کتنا لمبا ہوگا۔ آئندہ خدا خواہ کو بھی خدا توفیق عطا فرمائے، اسی مضمون کو آئندہ جاری رکھیں گے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔